نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولكننا انشأنا قرونا، لیکن اٹھایا ہم نے بہت سی قوموں کو، یعنی اس واقعے کے بعد آپ کے زمانے تک ہم نے بہت سی قومیں، بہت سی نسلیں پیدا کی. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس لمبی ہو گئی، دراز ہو گئی ان پر مدت، یعنی بہت سا زمانہ گزر گیا. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ رہنے والے نہ تھے اہل مدین کے بیچ. تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیات. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن تھے ہم بھیجنے والے یعنی رسول. مراد اس آیت سے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں قرون کا لفظ استعمال ہوا. قرون قرن کی جمع ہے، اور قرن صدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مراد اس سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص صدی میں اکٹھے آتے ہیں، اسی لیے اس کا معنی امت کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کئی قومیں، کئی امتیں گزر چکی ہیں. پھر کیا ہوا کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، طویل وقت گزر گیا، جس کی وجہ سے لوگ کتاب کو بھولنے لگے، دین کی باتیں پس پش ڈالنے لگے. تو ایک ضرورت پیش آئی کہ اور رسول بھیجا جائے. اور پھر آپ اہل مدین میں نہ تھے، اور یہاں رہنے کے لیے ثاوین کا لفظ استعمال ہوا ہے. ثا واو یہ ثوا موروثی طور پر کسی جگہ آباد ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مقیم، پرماننٹ ریزیڈنٹ، اقامت گزین، یعنی جو علاقہ آپ کے آباء و اجداد کا ہو، جہاں آپ کے بہت سے بڑے گزرے اور پھر آپ بھی وہیں پیدا ہوئے، تو ایسی جگہ رہنے کو ثوا کہتے ہیں. اور ثاوین رہنے والا، یعنی آپ اہل مدین میں مستقل طور پر رہائش پذیر نہ تھے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارے حالات دیکھ رہے تھے، مدین کے باشندے نہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ موسیٰ علیہ السلام کا حال یوں بیان کر رہے ہیں اس کتاب میں گویا آپ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. اور اتنی زبردست منظر کشی ہے، یوں لگتا ہے نا جیسے ہم خود بھی ساتھ ساتھ کہانی کا ایک حصہ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اے اہل مکہ، سوچو کہ یہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں، یہ کون بتا رہا ہے. اور پھر پیچھے گزرا نا کہ ہم یہ خبریں حق کے ساتھ بتا رہے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک. اس سچی تاریخ کے معلوم ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن اے لوگو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ پھر بھی تم انہیں نبی نہیں مانتے اور ان کی بات کا انکار ہے. تتلو علیہم، علیہم سے مراد اہل مکہ ہے، کہ ان سارے جگہوں پر آپ کی غیر حاضری کے باوجود ان ساری خبروں کا ایسے بیان کرنا جیسے آپ وہاں موجود تھے، اور اہل مکہ کو وہ سب کچھ سنانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کے جانب بھی نہ تھے، یا طور کے دامن میں بھی نہ تھے. پہاڑ کے جانب یا پہاڑ کے ساتھ مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہاڑ کے دامن، بیچ میں. اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی، جب ہم نے پکارا. یعنی اگر آپ رسول نہ ہوتے تو آپ کو اس واقعے کا بھی علم نہ ہوتا، کیونکہ آپ خود تو وہاں موجود تھے ہی نہیں. وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ،
لیکن بطور رحمت کے تیرے رب کی طرف سے یہ سارے واقعات آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. کیوں پہنچائے جا رہے ہیں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا. اشارہ ہے کس کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف. من قبل کا، آپ سے پہلے، کیونکہ آپ سے پہلے بعثت بنی اسرائیل میں ہوتی رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد بھی بہت سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے. تو اب اہل مکہ کے پاس رسول بطور خاص اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرا کہ لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھنے والا کوئی نہ تھا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ لوگ شکر گزار ہوں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں واقعات جن کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، ان کو اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش کیا ہے. ایک وہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا. دوسرا مدین کے حالات کی تفصیل. اور تیسرے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے اور راستے میں آگ لینے گئے تو انہیں پیغمبری مل گئی. تو فرمایا کہ ان سارے واقعات کا ہو بہو بیان کرنا اور اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ دراصل اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے، کیا سبق رکھتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 30 پاروں پر مشتمل کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور مستقل طور پر 23 سال یہ کام ہوتا رہا کہ ضرورت کے مطابق آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا. تو یہ سب کچھ آپ کی اپنی ذاتی کوشش نہ تھی، بلکہ یہ اللہ کی عنایت تھی، رحمت تھی، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو. اس دور میں کتابوں میں سے تورات تھی یا انجیل تھی، اس کے نسخے بھی بازاروں میں نہیں ملا کرتے تھے، علماء کے پاس ہوتے. اور یہودی علماء اپنے سوا کسی اور کے لیے جھانکنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے تو یہ کتاب اپنے عوام تک کو دیکھنے نہیں دی. کہاں یہ کہ وہ اہل عرب کے کسی شخص کو جا دیں کہ اسے سارا اعزاز حاصل ہو جائے اور پھر وہ کتاب بیان بھی کرے اور وہ اس پہ ایمان بھی نہ لائیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ نے نہ کسی انسان سے اور نہ کسی مدرسے سے کہیں سے بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا. ولولا، اور کہیں ایسا نہ ہو، ان تصیبہم مصیبۃ، کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت. کن کو؟ اہل مکہ کو. کیسی مصیبت؟ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. فیقولوا، تو وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول. فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی. ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے مومنوں میں سے. اب یہاں خطاب اہل مکہ سے ہے، اور تصیبہم سے مراد اہل مکہ ہیں. تو یہاں اہل مکہ کو یا قریش کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا احسان بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کتاب نہ بھیجتا، رسول نہ بھیجتا، اور پھر تم کو پکڑ لیتا اور تمہیں عذاب دیتا، تو تم کیا کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی رسول آتا، ہم اس کی پیروی کرتے تو ہم بھی مومن ہوتے اور آج ہم پر یہ عذاب نہ آتا. لیکن اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب حق آ گیا اللہ کی طرف سے تو پھر طرح طرح کے بہانے کرنے لگے. اہل مکہ کا عذر ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، کیونکہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات طویل وقت گزر جانے کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص قریش کی طرف ایک الگ رسول بھیجا، احسان کیا، جیسا کہ
ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان کیا ہے جب ایک رسول ان کے اندر سے بھیجا، اور اگر رسول نہ بھیجتا تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سمجھ دی ہے، اس کو ہوش حواس دیے ہیں کہ وہ ان سے کام لے کر حق تک پہنچے، لیکن اللہ نے بندوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا، بندوں کی سہولت کے لیے رسول بھیجے تاکہ وہ ان سے براہ راست رہنمائی لیں اور سیدھے رستے پر چلیں۔ لیکن جب رسول آ گیا تو لوگوں نے اس احسان کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی بات قبول کرنے کی بجائے نہ ماننے کے اور بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کرتے ہیں کہ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب حق، اور حق سے مراد یہاں رسول اور کتاب دونوں ہیں، اور عندنا یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا یہاں بیان ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس عظیم رب کی طرف سے آئی ہے۔ حالانکہ اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا بات سمجھانے کو کہ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا، من عندنا نہ بھی ہوتا تو بات پوری تھی، لیکن من عندنا کی تخصیص کیوں ہے؟ کہ لوگوں کو احساس رہے کہ یہ کتاب کسی عام شخص کی کتاب نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، اور اس کو ماننا ضروری ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حق آ گیا تو کیا کہنے لگے؟ لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، یہ پیغمبر وہ سب کچھ کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا دیے گئے تھے؟ عصا، ید بیضاء اور دیگر نشانیاں۔ یہ خیال ان کو کہاں سے آ گیا؟ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کی تبلیغ صرف مکہ میں نہیں، مکہ سے باہر مدینہ تک اور اہل کتاب تک بھی جا چکی تھی، اور مخالفت صرف مکہ میں نہیں باہر بھی ہو رہی تھی۔ تو اہل کتاب اہل مکہ کو، قریش کو بھڑکایا کرتے تھے اور در پردہ مخالفت کیا کرتے تھے اور بہت سی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ ان سے جا کے کراس چیکنگ کرتے کہ جو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کیا یہ درست ہیں، رسول کیسے ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو بتاتے کہ ہمارے رسول تو ایسے تھے کہ ان کے پاس ایک عصا تھا، ان کے پاس ید بیضاء تھا، تو اگر تمہارے رسول کے پاس بھی یہ ہے تو واقعی سچا رسول ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ سچا رسول نہیں۔ تو ان کے بھڑکانے اور بہکانے پہ یہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی مطالبے شروع کر دیتے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے اس سے پہلے؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے گئے تو نہ ماننے والے پھر بھی نہ مانے، انہوں نے پھر بھی کفر کیا۔ تو آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعین ہی وہی معجزات دیے جاتے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو جن کو نہیں ماننا تھا وہ کوئی اور بہانہ کر لیتے، یعنی اگر ان کے مانگے ہوئے معجزات دکھا بھی دیے جاتے تو کیا فائدہ ہوتا؟ جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لاتے، جیسے کہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ کیا آل فرعون وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے تھے جو آج اپنے ایمان کے لیے یہ شرط پیش کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو بھی معجزات فائدہ نہ دیتے۔ کیا وہ انہی کے بھائی بند نہ تھے، انہی جیسے انسان نہ تھے جنہوں نے معجزات کا انکار کیا تھا؟ قالو، اور انہوں نے کیا کہا؟ سحران تظاہرا، دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ سحران تسنیہ ہے کس کا؟ سحر کا۔ سحر ایک جادو اور سحران دو جادو۔ یہ دو جادو کیا ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن اور تورات ہیں، کہ قرآن میں بھی وہی کچھ ہے جو تورات میں تھا، تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے نا پچھلی کتابوں کی۔ اور اسی طرح اگر قالو سے مراد آل فرعون لی جائے تو آل فرعون نے کیا کہا تھا کہ سحرانی، اور سحر سے مراد پھر ساحر ہوں گے، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، کہ یہ دونوں بھائی جادوگر بن کے آئے ہیں۔ سحران کا ایک معنی سحر اور دوسرا معنی ساحر لیا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ دوسرا معنی ساحر لیا جائے؟ عربی زبان میں یہ اسلوب موجود ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اگر یہ کہنا ہو کہ وہ بہت ہی زیادہ عادل ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ عدل۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ العدل۔ اور عدل بمعنی عادل،
یعنی وہ تو سراپا عدل ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا یہاں؟ اہل مکہ نے کہا کیا؟ انا بکل کافرون، ہم تو ہر ایک کے انکاری ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے، نہ تورات مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب من عند اللہ، پس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں کتابوں سے، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اور تورات دونوں ہی جادو کے کرشمے ہیں، تو پھر تم کوئی تیسری کتاب لاؤ جو ایسی نہ ہو. کیسی؟ یعنی جادو نہ ہو، بلکہ ان دونوں سے بڑھ کر انسانوں کی ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہو، تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، کیونکہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، میں ہدایت کا طلبگار ہوں. یہ بات کیوں کی گئی؟ یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. یعنی پہلے سیدھے طریقے سے سمجھایا گیا، نہیں مانے تو پھر ایک دوسرے انداز سے بات کی گئی. اصل میں یہ ساری باتیں جو ہے نا، اہل مکہ کی جو حجتیں تھیں، بہانے تھے، نہ ماننے کے عذر تھے، ان کا جواب ہے. مکی صورت ہے نا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ آپ کی بات نہ مانے. کون سی بات نہ مانے؟ یعنی ایک کتاب نہ لائیں. فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، کہ بلا شبہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی ان کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے دل کی باتیں ماننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے. بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے. یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتا ہے کوئی شخص، تو یہی بات اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے. یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ ان سب لوگوں کی طرف جو اس دور میں یا اس کے بعد آج تک یہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں. کون سا طرز عمل؟ اللہ کی کتاب کو کبھی نہ پڑھنا، کبھی نہ سمجھنا، اس کی طرف رجوع نہ کرنا، اس کے مقابلے میں اپنے خود ساختہ خیالات، نظریات اور عقائد پر زندگی بسر کرنا، تاکہ جیسے ہم رہنا چاہیں رہ سکیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو قرآن کو پڑھنا، اس سے فائدہ اٹھانا ضروری نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یہ تو اس دور کی باتیں ہیں، اس دور کے لیے آئی تھی، لوگ جب بہت بگڑے ہوئے تھے. آج تو دنیا بہت پڑھ لکھ گئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے پھر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کی کتاب کو ایک طرف ڈال کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر اللہ تعالی کی سنت ہدایت بیان کی گئی ہے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ بارہا یہ بات ہوئی ہے قرآن پاک میں. کس کس کو ملتی ہے ہدایت؟ سب سے پہلی شرط اس کے لیے کیا ہے؟ کہ جو ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا متلاشی ہو، چاہتا ہو. تو اللہ کی اس کتاب کو سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، کنڈیشنز ہیں، اور اس میں سب سے پہلی یہ کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کریں تو پھر اتنی بڑی نعمت سے تو محروم ہی رہیں گے. اور خاص طور پر جو شخص ضد کا شکار ہو، ہٹ دھرمی کا شکار ہو، جس نے نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سزا دیتے ہیں. اور وہ کیا؟ اس کو حق سے محروم کر دیتے ہیں. کیونکہ دل کی ایک صلاحیت ہوتی ہے نا
جو شخص جس کا دل دین کی نفرت، دین کے خلاف عداوت، بغض اور ایک ہٹ دھرمی سے بھرا ہوا، اس دل کے اندر قدرتی طور پر حق کو جذب کرنے اور قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک یوز لیس چیز سے بھرا ہوا۔ اور اگر آپ کو ایک کی بجائے دوسری چیز جذب کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے کو نچوڑ کے پھینکنا ہوگا، پھر آپ دوسرے پہ رکھیں تو صاف ہو یا گندا وہ بھر لے گا اپنے اندر جو اس کو صلاحیت ہوگی۔ تو یہاں بھی دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اناد ہے، ضد ہے، سرکشی ہے، ہٹ دھرمی ہے، ان کے اندر سے اللہ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پھر چھین لی ہے، یا وہ بہت کم ہو گئی۔ تو جب تک وہ خود رجوع نہیں کریں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق پے در پے کی ہم نے ان کے لیے بات، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وصلنا، روٹ کیا ہے؟ واو صاد لام، وصل۔ وصل کس کو کہتے ہیں؟ جوڑ۔ وصل وہ ہڈی ہوتی ہے جو دوسری ہڈی سے وابستہ نہ ہو، اور واصلہ کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا نا واصلہ اور مستوصلہ، بالوں کو جوڑنے والی، یعنی اصلی بالوں کے ساتھ نقلی بال جوڑنے والی، اور مستوصلہ جو جڑوانے والی ہو، جو ایسا طلب کرے۔ اور وصال کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام پر دوام کے لیے وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو فوت ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، خالق حقیقی سے جا ملے، جیسے عام طور پہ ہم بولتے ہیں۔ اور وصال میں پھر دوام کا معنی بھی، یعنی اب ان کی جو حالت ہے اس سے وہ نکل نہیں سکتے۔ موت کا جو سب سے تلخ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کو ملنے کے بعد واپس نہیں آ سکتا، اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس نعمت جیسی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس، یہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، اس لیے اس کے لمحے لمحے کی قدر کرنا ضروری ہے۔ بہرحال وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے پے در پے، جوڑ جوڑ کے، یعنی انقطاع نہیں ہونے دیا، ایک کے بعد ایک رسول بھیجا۔ پیچھے آتا نا قفینا، پے در پے بھیجے ہم نے، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، اور اس طرح مسلسل اور لگاتار ہم لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے رہے، لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے رہے، لوگوں کی ہدایت کا انتظام ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں تعلیم و تذکیر کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، اللہ نے اہتمام کے ساتھ اس تسلسل کو قائم رکھا۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے وصلنا، یہ باب کون سا ہے؟ تفعیل ہے۔ وصلنا باب تفعیل ہے، اور تفعیل میں کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، نزل ینزل تنزیل، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ تو وصلنا کا معنی کیا ہے؟ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے پے در پے آتا رہا، بیچ میں سلسلہ منقطع نہیں۔ ایکچولی توصیل کہتے ہیں رسی کے بٹنے کو۔ تو وہ رسی جو اول دن انسانوں کے پاس پھینکی گئی تھی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، وہ بیچ میں کبھی کٹی نہیں، وہ مسلسل آگے بنتی چلی گئی اور آخر تک پہنچتی چلی گئی، یعنی ہر رسول نے آ کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا، پچھلی تعلیمات کو لے کر اگلی تعلیمات میں اور اضافہ کیا اور اسے مکمل کیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ اور اب ہمارے لیے کیا ہے کہ اس سلسلے کو پکڑ کر رکھیں۔ اب آپ نے جو پیغام دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی انقطاع نہیں ہوا، آپ کے بعد بھی مسلسل امت کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو آپ کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک لے جاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہے ہیں، کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں رہا۔ تمام پیغمبر دراصل ایک ہی نیٹ ورک میں کنیکٹڈ تھے، ایک ہی سلسلہ چلتا رہا، انفارمیشن آگے سے آگے پاس ہوتی رہی، پیغام پہنچتا رہا۔ ایک معنی تو اس کا یہ۔ دوسرا معنی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمْ، اور لہم سے مراد یہاں اہل مکہ ہیں خاص طور پر،
کہ ان اہل مکہ کے لیے ہم نے پے در پے بات بھیجی، ایک کے بعد ایک دلیل، ایک واقعے کے بعد ایک واقعہ. اب دیکھیں کہ جتنی بھی مکی صورتیں ان میں واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں. اگر ایک دفعہ نہیں مانا گیا تو چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ سلسلہ جاری رکھا گیا حتیٰ کہ ماننے والے مان گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دفعہ کسی کو کوئی بات بتائی، اس نے آگے سے ایسا جواب دیا جو آپ کو پسند نہیں آیا، یا یہ کہ آپ کو ناراض کیا، یا پلٹ کے آپ پر کوئی بات جڑ دی، تو آپ وہاں سے کیا عزم مصمم لے کے اٹھتے ہیں؟ یہ تو مانتے ہی نہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں. اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں رہا. تبلیغ کا ایک بہت بڑا نقطہ یہاں سے ملتا ہے، بہت اہم پہلو، کہ حق بات کو مسلسل پہنچایا جائے، طریقے بدل بدل کر، مختلف سٹائل سے، کبھی براہ راست، کبھی انڈائریکٹلی، کبھی پیار سے، کبھی ڈانٹ کے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نصیحت کی بات ان کو پے در پے پہنچا چکے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. یعنی ہم نے تو نصیحت کا حق ادا کر دیا، لیکن جن لوگوں کے اندر ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب ہے، وہ کسی طرح بھی سیدھی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی طرح بھی سچی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور لعلہم یتذکرون میں کیا معنی پوشیدہ ہے؟ کہ پچھلے انبیاء کے جو واقعات ان کو سنائے گئے، ہم چاہتے یہ تھے کہ ان کے انجام سے ڈر کر یہ اپنی اصلاح کر لیں، نصیحت قبول کر لیں. اور پھر ایک بات یہ بھی کہ لوگوں، یہ جو نصیحت کی بات بتائی جا رہی ہے کوئی نئی تو نہیں، انوکھی تو نہیں، یہ کیا ہے؟ دراصل وہی تو ہے جو پچھلے انبیاء بھی لاتے رہے اور آج تمہیں دی جا رہی ہے، تم تک پہنچائی جا رہی ہے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، وہ اس کے ساتھ بھی ایمان لانے والے ہیں، وہ اس کو بھی مانتے ہیں. یہاں آتیناہم میں ہم سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لے آئے تھے، وہ یہود جو مسلمان ہو گئے، وہ نصارہ جو اسلام لے آئے. یعنی اہل کتاب کے صالح لوگ مراد ہیں، سب مراد نہیں ہیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس سے پہلے. اس کس سے ہی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. اس قرآن سے پہلے، اس قرآن کے دیے جانے سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی تورات، ہم وہ لوگ بھی اس کتاب کو، دوسرے ہی سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک. یؤمنون ایمان لاتے ہیں. ماننے کی دو شکلیں ہوتی ہیں نا، ایک تو کسی چیز کو اس لیے ماننا کہ وہ حق ہے، اور ایک یہ کہ کسی چیز کو اس لیے ماننا کہ یہ ان کے اپنے گروہ سے تعلق رکھتی ہے، یا ان کے گروہ یا جماعت یا پارٹی کے لوگ یا علاقے کے لوگ اس کو مانتے ہیں. تو ان دونوں میں سے کون سا ماننا درست ہے؟ حق کو حق پہچان کر اور حق سمجھ کر ماننا. ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملا کرتی. اور جو لوگ کسی چیز کو اس لیے مانے کہ وہ ہمارے گروہ یا علاقے یا ہمارے رنگ نسل زبان میں ہے، تو ایسے لوگ پھر تعصب کا شکار ہوتے ہیں، وہ حق تک نہیں پہنچتے. تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ تعصب نہیں برتا کہ پیغمبر بنی اسماعیل میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. انہوں نے پیغمبر کو پیغمبر کی حیثیت میں پہچانا، بنی اسرائیل میں سے آنے کی وجہ سے نہیں پہچانا، بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل کے حوالے سے نہیں پہچانا. اچھا، آج ہمارے اندر بھی تو کچھ ایسے تعصبات پائے جاتے ہیں نا. بعض اوقات لوگ صرف اس لیے آپ سے دور ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے خاندان سے نہیں، یا رنگ یا زبان یا نسل سے نہیں. لیکن جو لوگ انسان کو نہیں دیکھتے، بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود کیا چیز ہے، وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسے ہی لوگ خیر تک پہنچتے ہیں. اور اسے زندگی کا اصول بنا لیجئے. کہیں بھی آپ ہوں، جس چیز کو آپ نے پہچاننا ہے اسے اس چیز کی حیثیت میں پہچانے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.